دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ربوہ شہر کے بارے میں دلچسپ حقائق بتائیں گے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ربوہ شہر کب، کیسے اور کس نے آباد کیا، اس شہر کے بازار اور گلیاں کیسی ہیں، اس شہر کی تاریخ کیا ہے، اس کا نام کیسے بدلا گیا، اس شہر کے مشہور محلے کون سے ہیں، یہاں کتنے افراد رہتے ہیں، ربوہ کا قبرستان ان کی جنت کیوں ہے۔ یہی سب موضوعات آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تعارف۔ چناب نگر پاکستان کا ایک شہر ہے جو ضلع چنیوٹ صوبہ پنجاب میں چنیوٹ سے قریباً 8 کلومیٹر دور دریائے چناب کے کنارے آباد ہے۔ جماعت احمدیہ کے دوسرے خلیفہ المسیح مرزا بشیر الدین محمود احمد نے 1947 میں ہندوستان سے نقل مکانی کے بعد 1948 میں اس شہر کی بنیاد رکھی۔ لفظ ربوہ عربی زبان سے لیا گیا ہے جس کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔ قریباً 95,000 آبادی والے شہر کی آبادی کا 95% حصہ جماعت احمدیہ کے پیروکاروں سے تعلق رکھتا ہے۔ شہر کا رقبہ تقریباً 24 مربع کلومیٹر ہے۔ ربوہ کے قرب و نواح میں چنیوٹ، لالیاں اور احمد نگر واقع ہے۔ تاریخ۔ کہا جاتا ہے کہ ربوہ وہ جگہ ہے جہاں محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان فتح کرنے کے بعد دریائے چناب کو عبور کر کے چندروٹ کے راجہ کے خلاف جنگ کی تھی۔ چندروٹ موجودہ چنیوٹ کا قدیمی نام ہے۔ اس جنگ میں 100 کے قریب عرب فوجی مارے گئے۔ چنیوٹ میں شہداء کا قبرستان کے نام سے آج تک ایک قبرستان موجود ہے۔ موجودہ شہر ربوہ کی آبادی سے پہلے یہ جگہ چک ڈگیاں کہلاتی تھی اور اسے آباد کرنے کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو چکی تھی۔ 1948 میں جماعت احمدیہ کے مرکز کی قادیان ہندوستان سے نقل مکانی کے بعد اس جگہ 1034 ایکڑ اراضی حکومت پاکستان سے 12,000 روپے کے عوض لی گئی۔ یہ معاہدہ 11 جون 1948 کو طے پایا۔ شہر کا نام ربوہ رکھا گیا کیونکہ قرآن میں اس جگہ کے لیے ربوہ کا لفظ استعمال ہوا ہے جہاں حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ رہتے تھے۔ ربوہ کی باقاعدہ بنیاد 20 ستمبر 1948 کو رکھی گئی۔ اس موقع پر 5 بکروں کی قربانی دی گئی، چاروں کونوں پر ایک ایک اور 5واں شہر علاقے کے وسط میں۔ اس موقع پر 619 افراد موجود تھے۔ وہ جگہ جہاں مرزا بشیر الدین محمود احمد نے پہلی نماز پڑھی مسجد یادگار کے نام سے محفوظ ہے۔ آغاز میں ربوہ کی آبادی خیمہ جات میں شروع کی گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی جگہ کچی عمارتوں اور پھر پکی عمارتوں کا قیام عمل میں آیا۔ مرزا بشیر الدین محمد جو اس وقت تک لاہور میں قیام پذیر تھے، 19 ستمبر 1949 میں ربوہ منتقل ہو گئے۔ اس وقت ربوہ کی آبادی قریباً 1,000 تھی۔ اسی سال 15 تا 17 اپریل 1939 ربوہ میں جماعت احمدیہ کا سالانہ جلسہ منعقد ہوا جس میں قریباً 17,000 افراد شامل ہوئے۔ نام کی تبدیلی۔ 17 نومبر 1998 کو پنجاب اسمبلی نے یہ تجویز اپنائی کہ ربوہ کا نام تبدیل کر دیا جائے۔ اس پر اسی سال 12 دسمبر کو حکومت پنجاب نے ایک انتظامی فیصلے کے ذریعے شہر کا نام نواں قادیان رکھ دیا۔ پھر 14 فروری 1999 کو دوبارہ انتظامی فیصلے کے ذریعے یہ نام بدل کر چناب نگر کر دیا گیا۔ نام کی تبدیلی کے لیے مقامی آبادی یا انتظامیہ سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ جغرافیہ۔ ربوہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے مرکزی حصے میں دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ اس کے مشرق میں چنیوٹ، شمال مغرب میں قریباً 48 کلومیٹر پر سرگودا، جنوب مشرق میں قریباً 46 کلومیٹر پر فیصل آباد مشہور شہر ہے۔ شہر ارد گرد کے علاقے کی نسبت کچھ بلند واقع ہے اور اسی لیے اس کا نام ربوہ رکھا گیا ہے جس کے معنی اونچی جگہ کے ہیں۔ اسی بنا پر شہر عام طور پر دریائے چناب کے سیلاب سے محفوظ رہتا ہے۔ ربوہ کے قریب چھوٹی پہاڑیاں ہیں جو سلسلہ کوہ کرانہ کا حصہ ہیں۔ یہ سلسلہ کوہ سرگودا سے جنگ تک پھیلا ہے۔ ربوہ کا بنجر علاقہ مسلسل کوششوں کے نتیجے میں اب ایک سرسبز و شاداب شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ موسم۔ ربوہ کا موسم خشک گرم ہے۔ اپریل سے اکتوبر تک گرمی پڑتی ہے جس میں مئی گرم ترین مہینہ ہے۔ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم گرما ہی میں آندھی بھی آتی ہے اور مونسون بارشیں بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ جون اور جولائی میں بارش کی مقدار 80 ملی لیٹر تک ہوتی ہے۔ نومبر سے فروری تک موسم سرما رہتا ہے۔ جنوری میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد تک گر جاتا ہے۔ موسم سرما میں دھند ہوتی ہے جس سے حد نگاہ
खतरनाक हद तक कम हो जाती है। महल्ले रब्वा के कदीमी महल्ले ये हैं: दारुल सदर, दारुल रहमत, दारुल बरकात, दारुल उलूम, दारुल नसर, दारुल शुक्र, दारुल यमन, बाबुल अब्बाब। शहर के फैलाव के साथ साथ इन महल्लों में इजाफ़ा हुआ है और नए महल्ला जात बनाए गए हैं। बयूतुल हम्द, नसीराबाद, फैक्ट्री एरिया, दारुल फतूह, तैराबाद, नासराबाद। रहमान कॉलोनी ये महल्ला जात सिर्फ इतने ही नहीं हैं बल्कि इनमें से आगे भी हर महल्ले के लिए कई महल्ला जात बन चुके हैं। ज़राए आमदोरफ्त रब्वा में सफ़र के लिए साइकिल सवारी आम है। इसके साथ साथ मोटरसाइकिल और रक्शा भी इस्तेमाल होता है। शहर से पाकिस्तान भर में सफ़र के लिए सहूलत मौजूद है और दिन में कई गाड़ियाँ सफ़र के लिए मौजूद रहती है। हवाई सफ़र के लिए सरगोदा और फैसलाबाद में हवाई अड्डे मौजूद हैं, जबकि अक्सर बैनुल अक़वामी सफ़रों के लिए लाहौर का हवाई अड्डा इस्तेमाल होता है। मसाजिद शहर की अहम मसाजिद में मस्जिद अक्सा शामिल है, जहाँ जुमे की नमाज़ अदा की जाती है। इसी तरह मस्जिद यादगार तारीख़ी अहमियत की हामिल है। ये मस्जिद उस जगह तामीर की गई जहाँ बानी रब्वा मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने रब्वा की सरजमीन पर पहली नमाज़ पढ़ाई थी। मस्जिद मुबारक में अहमदी खुलफा 1984 में खिलाफत के लंदन मुंतकिल होने तक पंजगाना नमाज़ें पढ़ाते थे। हस्पताल शहर का बड़ा हस्पताल फजल उमर हस्पताल रब्वा है, जो शहर के अलावा गिरदोनवा के लोगों की खिदमत के फ़राइज़ भी सर अंजाम देता है। 150 बिस्तरों का ये हस्पताल अपनी इमारत, बेहतरीन और जदीद तरीन सहूलियात और माहिर अमले की बदौलत मशहूर है। तालीमी इदारे रब्वा के तालीमी इदारों में मर्दों के लिए गवर्नमेंट तालीमुल इस्लाम कॉलेज मशहूर है, जो जमात अहमदिया ने जारी किया था, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में कोमिया लिया गया। इसी तरह ख़वातीन की आला तालीम के लिए जारी करदा जामिया नुसरत कॉलेज भी कोमिया लिया गया। इन कॉलेजों के कोमियाए जाने के बाद जमात अहमदिया ने नुसरत जहाँ अकेडमी और कई दीगर इदाराजात कायम किए। बेहश्ती मकबरा रब्वा के मशहूर मकामात में बेहश्ती मकबरा नामी कब्रिस्तान भी शामिल है। इस कब्रिस्तान में मूसी हजरात को दफन किया जाता है। आलमी सतह की दो मशहूर शख्सियात डॉक्टर अब्दुल सलाम, जो वाहिद पाकिस्तानी नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान हैं, और चौधरी सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और अक़वाम मुत्तहिदा में पहले मुस्तकिल मंदूब, यहाँ मदफून है। इसी तरह जमात अहमदिया के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की अहलिया नुसरत जहाँ बेगम और इनकी औलाद और बहुत से साथी भी यहाँ दफन है। बाज़ार रब्वा के दो अहम बाज़ार ये हैं: गोल बाज़ार, रहमत बाज़ार। अहम सड़कें: अक्सा रोड, साहिवाल रोड, कॉलेज रोड, रेलवे रोड, राजी की रोड। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।